اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرتی تو فوج کا ادارہ تباہ ہو جائے گا. مہنگائی اور معیشت کی موجودہ صورتحال میں ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے. ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں ملک کے 3 حصے ہو سکتے ہیں. ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے نیوکلیئر پروگرام کو بھی خطرہ ہے. پاکستان کو تباہی سے بچانے کے لیے ہی زور لگا رہا ہوں. مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کا نجی ٹی وی کو انٹرویو. سپریم کورٹ کا عمران خان کے خلاف کارروائی کا اندیا. آئی جی پولیس، چیف کمشنر اسلام آباد، ڈی جی آئی بی، ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکرٹری وزارت داخلہ سے 7 سوالات کے جوابات 1 ہفتے میں طلب کر لیے. زخمی، گرفتار اور ہسپتال میں داخل مظاہرین کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے میں اختلافی نوٹ پیش کیا. عمران خان نے 25 مئی کو عدالتی احکامات کو نہیں مانا. جسٹس یحییٰ آفریدی کے ریمارکس. جس ظلم سے اور بابریت سے شیلنگ کی گئی اپنے لوگوں پہ، یہ ہم جنرل ڈائر تو جو ایک غلام قوم کے اوپر وہ گولیاں چلا سکتا تھا یا ظلم کر سکتا تھا، لیکن اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے لوگوں پہ ایسے ظلم نہیں کرتی. یہ صرف کرمنلز کرتے ہیں، اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ کرمنلز کا کام تھا. مجرم یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سب کو بہت پہلے جیلوں میں جانا چاہیے تھا. یہ رانا ثناء اللہ اور یہ جو شہباز شریف ہیں، جب انہوں نے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 80 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، ان کو تب جیلوں میں جانا چاہیے تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ سے لانگ مارچ کا اعلان. عمران خان بولے کہ اس بار مکمل تیاری کے ساتھ لانگ مارچ کریں گے. 30 سال سے جرم کرنے والے جو پر آ کر بیٹھ گئے. شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کرایا. رانا ثناء اللہ کا پھر بیان آیا کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ لوگوں کو پھر سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دینے کا اندیا. رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں امن و امان کے لیے اسلام آباد پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو سپورٹ دینے کا فیصلہ. اسلام آباد پولیس کی تنخواہ اور الاؤنسز پنجاب پولیس کے مساوی کرنے اور شہداء پیکج کے 1 ارب کے بقایا جات فی الفور ادا کرنے کا بھی فیصلہ. فرنٹیئر کانسٹیبلری کو بطور فساد مخالف فورس کے استعمال کرنے کا بھی فیصلہ. پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پولیس کی تیاریاں شروع. پولیس نے اضافی آنسو گیس، شیلز اور بندوقیں خریدنے کے لیے آرڈر دے دیا. ضلعی افسران کو پی ٹی آئی کی قیادت کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ہدایت. انتشار پھیلانے، قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو نظر بند یا حراست میں لیا جا سکتا ہے. جو عابد باکسر کے بیانات موجود ہیں آپ کے اوپر، ان کا بیان آپ کے پاس موجود ہے کہ کس طریقے سے ماورائے قانون قتل کروائے گئے. اس کے باوجود لوگ ان سے اب خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں. یہ قوم اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو چکی ہے. دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف عمران خان ہے. اسد عمر کہتے ہیں مارچ سے پہلے پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. پنجاب میں آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی. مزار قائد کے احاطے سے فائرنگ بھی کی گئی. پولیس اہلکار کارکنان کے گھروں کی دیواریں بلان کر داخل ہوئے. خواتین کو بھی ہراساں کیا گیا. پرامن احتجاج سے کون سا قانون روکتا ہے؟ Pakistan are natural partners. Many of our challenges are the same as our opportunities. Our two nations have stood by each other in times of need and on issues of core interest.
In particular, the people of Pakistan deeply appreciate Your Excellency's steadfast support on the Jammu and Kashmir dispute. पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत समेत मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तुर्क सदर से मुज़ाकरात और मुलाकात मुस्बत रही। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से मुज़ाकरात हुए। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक का ताउन काबिल सताइश है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है और खित्ते में अमन के लिए काम करता रहेगा। मसला कश्मीर पर तुर्की के वाज़ेह मौक़िफ़ पर मशकूर हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले पाकिस्तान से इंतहाई करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान और तुर्की यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरी जहाज़ों की तैयारी में हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क ऐवान सदर आमद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्तकबालिया तकरीर में दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को काबीना अराकीन से तारुफ करवाया। शहबाज शरीफ की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। कुरान ख़्वानी फातिहा ख़्वानी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर तिजारत की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का पाक तुर्क मुआशी रवाबत की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क सरमायाकारों की भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की सियाह कलम इंजीनियरिंग के सदर की वफ़द के हमराह मुलाकात। कंपनी का सोलर, विंड, पन बिजली, वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर मंसूबों में इजहार दिलचस्पी। Very important at this point in time is to transform this brotherhood and fraternity into promoting our trade, investment and cultural relations. And it's not difficult. That even though we don't speak the same language, but we come from the same religion. पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की सकाफत, मजहब और बेहतरीन ताल्लुकात में जुड़े हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अंकारा में तकरीब से खिताब। बोले तुर्क ताजरों सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। उम्मीद है तुर्की और पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए काम करेंगे। दोनों ममालिक को बाहमी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रुकावटों को दूर करना होगा। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम का ताल्लुक मजबूत तारीखी बुनियादों पर इस्तवार है। दोनों ममालिक के मुआशी ताल्लुकात में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। दो तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। बोले इंतखाबी इस्लाहात का पहला मरहला शुरू कर दिया। पार्लियामेंट से पास भी हो गया। मौजूदा अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन चाहती है। गन पॉइंट या किसी के दबाव में कानून साजी नहीं करना चाहते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और तुर्क नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकातें। शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में तुर्की की कामयाबियों को सराहा। शर्जील मेमन की सिंध में ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की दावत। कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुआहिदों में तुर्क सरमायाकारों को सहूलत देने को तैयार हैं। तुर्क बसों की तफसीलात भी फराहम की जाएं।
نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر تحفظات ظاہر کر دیے. سابق صدر آصف علی زرداری مقبول باقر کے نام پر بضد کسی اچھی شہرت کے حامل بیوروکریٹ کا نام تجویز کریں. نون لیگ کی آصف علی زرداری سے درخواست. وزیر اعظم کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو مزید نام بھیجنے کی ہدایت. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوع فارن فنڈنگ کیس کی سماعت. پی ٹی آئی کے فائنینشل ایکسپرٹ کی تاخیر سے آمد پر چیف الیکشن کمشنر کا اظہار برہمی. پی ٹی آئی فائنینشل ایکسپرٹ کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست. چیف الیکشن کمشنر بولے ہم تو مزید سننے کو تیار ہیں, کل تک بتائیں دلائل مکمل کرنے میں مزید کتنا وقت لگے گا. سماعت کل تک ملتوی. حمزہ شہباز کی جو موجودہ حکومت ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, غیر آئینی ہے. ان کا جو کابینہ ہے وہ غیر آئینی ہے اور تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے پنجاب کا صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے. خان صاحب جب بھی کال کریں گے, جب جان مال اولاد سب کچھ قربان حق کے لیے, اس ملک کے لیے اور خان کے لیے. باقی بات رہی ہم یہاں پہ کوئی سیاسی شعبدے بازی یا سیاسی کوئی کامیابی یا اس کوئی چال چلنے نہیں آئے. ہم اس ملک کی سلامتی, اس ملک کی عزت اور ناموس اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک کی غیرت اور خودداری کے لیے نکلیں. فواد چودھری کہتے ہیں حمزہ شہباز زلوٹوں کے ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بن گئے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہیں رہی. پنجاب بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے. شہریار آفریدی بولے امپورٹڈ حکومت مقدمات بنا کر ہمیں ڈرانا چاہتی ہے. غیروں کے اشاروں پر چلنے والی حکومت جلد الیکشن کا اعلان کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس. عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے. پنجاب کابینہ نے وزیر اعلیٰ عوامی سہولت پیکج کی منظوری دے دی. سستے آٹے کی فراہمی پر 200 ارب کی سبسڈی کے فیصلے کی توثیق. خیبر پختونخوا حکومت کو گندم دینے کی بھی منظوری. کابینہ نے پاسکو سے گندم خریدنے کی اجازت دے دی. پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے نئے بورڈ کے قیام کی بھی منظوری. آٹا ہم نے سستا کیا 160 روپے 10 کلو کا تھیلا, 200 ارب کی سبسڈی. گھی کے اوپر ہم اپنا جو ہے وہ جلدی عوام کو خوشخبری دینے جا رہے ہیں. ہم آئین اور قانون لا قانونیت کا کلا کما کریں گے انشاءاللہ. مہنگائی کے خلاف جہاد کریں گے, ہم لا قانون کے خلاف جہاد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ صوبے میں قابل اور ایماندار افسران آئے تاکہ گڈ گورننس. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں صوبے کے عوام کو سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں. آٹے پر 200 ارب روپے کی سبسڈی دے دی ہے. آٹا سستا کیا گیا ہے. جلد گھی پر بھی خوشخبری دیں گے. مہنگائی کے خلاف جہاد کریں گے. ماضی میں پنجاب میں پیسوں کے عوض بھرتیاں کی گئیں. قوانین پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنائیں گے. بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا. کراچی اور لاہور سمیت دیگر شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو. شہری علاقوں میں 8 سے 10, دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹوں تک پہنچ گیا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم. شہریوں نے سر پکڑ لیے. سوات میں ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کی 15 سالہ خدمات مکمل. کانجو کنٹونمنٹ سوات میں پروقار تقریب کا انعقاد.
FCKP को इंतजामी और अमन अमान के अमूर के हवाले कर दिए गए। ISPR के मुताबिक तकरीब में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शिरकत की। सवात में अमन की बहाली बड़ी कुर्बानियों से मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आला महमूद खान का कांजो कैंटोनमेंट सवात की तश्कील पर इजहार तशक्कुर। मुंतखब पराचा फूड पांडा पाकिस्तान के नए मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात। नए MD फूड पांडा मुंतखब पराचा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मुंतखब पराचा फूड पांडा में कमर्शियल डायरेक्टर के तौर पर 2.5 साल काम कर चुके मुंतखब पराचा मुल्क भर में फूड पांडा को जाना पहचाना ब्रांड बनाने में मददगार रहे। मुंतखब पराचा ने फूड पांडा के इंडस्ट्री भर में अहम ताल्लुकात कायम किए। मुंतखब पराचा ने मकामी सतह पर टीमों को बाइख्तियार बना दिया और सरमायाकारी को फरोग दिया। और पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली ने शुमाली अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी देनाली सर कर ली। असद की नजरें अब ऑस्ट्रेलिया रीजन की पहाड़ी कार्स्टन पैरामिड को सर करने पर है। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली दुनिया के 7 बर्रे आज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने के लिए पुरज़्म।